آج کل ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور لوگوں کا قبلہ پیسہ بن گیا ہے، اور اسی وجہ سے آج ذلت ان کا نصیب بن چکی ہے، جبکہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ دولت ایسی چیز ہے، اگر آپ اس کے غلام بن جاؤ گے تو یہ آپ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گی اور آپ کو ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے برعکس دولت سے منہ پھیر لو گے تو دولت آپ کے قدموں میں پڑی رہے گی اور ہمیشہ آپ کی غلام رہے گی، اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہوگا۔ عظیم پریم جی جو ہندوستان کے بڑے کاروباریوں میں سے ہیں، کہتے ہیں میں اور میری کمپنی ہمیشہ ساکھ کے پیچھے رہے ہیں، نہ کہ پیسے کے پیچھے، جس کی وجہ سے پیسہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ الفاظ کامیاب ترین کاروباری کے ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ تم اس لیے پڑھ رہے ہو تاکہ نوکری مل جائے، لڑکی اس لیے پڑھ رہی ہے تاکہ اچھا رشتہ مل جائے۔ جب ہمارے ٹارگٹس ہی اتنے چھوٹے ہوں گے تو پھر زندگی کہاں گزاریں گے؟ خدا را اس کام کو کیجئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تاکہ کام آپ کو کام نہ لگے۔ اگر کام آپ کو کام لگے اور آپ کے لیے بوجھ بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شوق کو دریافت نہیں کر سکے ہیں۔ آپ نے کاموں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور زندگی جس کے لیے بوجھ ہوتی ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ صرف زمانے کی تقدیر زمانے کے ہاتھ کی لکیر پر نہیں، آپ کے ہاتھ کی لکیر پر لکھی ہوتی ہے۔ جناح کے ہاتھ کو دیکھیں، جناح کے ہاتھ پر قوم کی تقدیر لکھی ہوئی تھی، بدلنی ہوتی ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسیحا آ جائے اور تقدیر بدلے، جبکہ خدا نے آپ سے کام لینا ہوتا ہے۔ عبدالستاریدی صاحب نہ ہوتے تو کتنے ہی لاوارث پڑے رہ جاتے، کتنے یتیم بے سہارا رہ جاتے، وہ کتنوں کے باپ بن گئے، کتنوں کے جنازوں کے کفن بن گئے، اور کتنوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بن گئے۔ بعض اوقات ایک فرد پورے معاشرے کے معیار کو بدل ڈالتا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ کے اندر کیا کچھ دفن ہے۔ ایڈیسن دنیا میں واحد سائنسدان ہے جس کی ایجاد کی تعداد 1249 ہے، جس میں ہم صرف بلب کو جانتے ہیں۔ ایک بلب کی ایجاد کے لیے ایڈیسن نے 10,000 سے زائد کوششیں کی۔ بیٹری بنانے کے لیے اس نے اس سے بھی زیادہ کوششیں کی۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا، جس کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ لگ جاتا ہے وہ ملازم نہیں ہو سکتا، وہ نہ وہ غلامی برداشت کرتا ہے۔ غلام اور ملازم ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو سستا بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پے چیک پر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے شوق بدلتے رہتے ہیں، وہ اپنے شوق اس لیے بدلتے رہتے ہیں کہ انہیں یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ اس کا حقیقی شوق جو انہوں نے خدا کی طرف سے ودیات کیا گیا ہے کیا ہے۔ لیکن جب اپنا شوق واضح ہو جائے تو پھر وہ کبھی نہیں چھوٹتا۔ فرض کیجئے کمرے میں اندھیرا ہے، آپ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، اچانک آپ کا ہاتھ کھڑکی سے چھوا تو آپ سمجھے کہ یہی دروازہ ہے، حالانکہ وہ دروازہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جس چیز کو راستہ سمجھتے ہیں وہ راستہ نہ ہو تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ جب اپنی ذات کے بارے میں شعور بڑھتا ہے تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ جو فرد فائنل چوائس پر چلا جاتا ہے اس کے لیے چوائس ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر کار وہ ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے اور کہتا ہے بس اب کشتیاں جلا دو۔ کشتیاں وہیں جلائے گا جس کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا کام یہی ہے۔